آج کی میری اس ویڈیو میں طلاق مبارات کے بارے میں بات کروں گا تفصیلاً، اور طلاق مبارات کے حوالے سے میں ساری کی ساری تفصیلات دینے کی کوشش کروں گا اس چھوٹے سے سیشن میں۔ میرا نام ہے اویس حسن صاحب ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب رسوئی صاحب۔ آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی تو میرے حال میں طلاق مبارات کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں اور طلاق کو لے کے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ اتھارٹیز بھی دینے کی کوشش کروں، اور اس میں اگر آپ نے وہ اتھارٹیز پڑھ لیں تو میرے خیال میں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی میں یہاں پریفر کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ نے پڑھ لی تو میرے خیال میں آپ کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اور طلاق مبارات کو لے کے اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی غلطیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، تو وہ بھی آپ کلیئر ہو جائیں گی، اور آپ طلاق مبارات لینے سے پہلے، اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے سے پہلے، ڈرافٹ کرنے سے پہلے، یا جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں طے کرنے سے پہلے جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں سمجھ جائیں گی اور وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ طلاق مبارات بیسیکلی کہتے ہیں کہ ڈائیورس جو ہے وہ جو طلاق ہے وہ میوچل کنسینٹ کے ذریعے لینا، یعنی کہ مرد اور عورت جب باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اندر حدود اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لمٹس جو ہے وہ میاں اور بیوی کے لیے سیٹ کر دی ہیں، ان لمٹس کے اندر ہم جو ہے وہ رہ کے اپنی جو شادی ہے اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے، نہیں چلا سکتے، اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے اس رشتے کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو پھر طلاق مبارات کا ایک کنسیپٹ سامنے آتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ میوچل کنسینٹ کے ذریعے، باہمی رضامندی کے ذریعے مرد اور عورت کی شادی کو ختم کرتے ہیں، نکاح کو فسخ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں طلاق مبارات۔ اب طلاق مبارات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ طلاق مبارات کا جو ایک کنسیپٹ ہے، اگر ہم طلاق مبارات کے ذریعے طلاق کو ختم کر رہے ہیں بحیثیت شوہر اور زوجہ، تو پھر ختم کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کس کو نوٹس ارسال کرنا پڑے گا؟ نوٹس کے بعد کیا ہوگا؟ عدت کا جو خرچہ ہے، خرچہ نان نفقہ ہے، کیا پھر خاوند کی ذمہ داری رہ جاتی ہے یا نہیں رہتی؟ اور نوٹس کے بعد پھر فرد نوٹس کس کو دیا جائے گا؟ اور نوٹس دینے کے بعد اگلی کارروائی کیا ہوگی؟ ان ساری باتوں کا انشاءاللہ جواب لیں گے اس ویڈیو میں، میرے ساتھ اپنے رہنا ہے۔ طلاق مبارات جب ہمارے پاس کوئی پارٹی آتی ہے تو بینگ این ایڈوکیٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ایک جو اسٹامپ پیپر کا ایک کنسیپٹ ہے نا، کہ جب پارٹیز کے درمیان کسی بھی معاہدوں کو لے کے ایک اسٹامپ پیپر تحریر کیا جاتا ہے تو پارٹیز کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ اب تو فلانے بندے نے مجھ سے اسٹامپ پیپر لکھوا لیا ہے، لہٰذا میں پابند ہوں۔ تو پارٹیز کو پابند کرنے کے لیے پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ سمجھانے کی کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اگر وہ پھر بھی یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنے بات سے پلٹے نہ۔ یہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی ساری چیزیں لینے کے بعد، حق میں لینے کے بعد، ایٹ دی اسپاٹ، یعنی کہ پارٹیز ہمارے پاس آئیں اور وہاں پہ یہ طے ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نے، ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا شرائط طے کی جا سکتی ہیں دوران طلاق مبارات، تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب فرض کیا ایک عورت نے جو ہے وہ میاں اور بیوی ہمارے پاس آئے، اور آنے کے بعد جو بیوی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے یہ چیزیں دے تو ہم آپس میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ اب وہ چیزیں جب دی جاتی ہیں تو بعد میں بیوی وہ کر جاتی ہے۔ اب اس انحراف سے بچنے کے لیے، منحرف ہونے سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اسٹامپ پیپر تحریر کر لیں۔ تحریر کرنے کے بعد جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز نے، مرد اور عورت نے، میاں اور بیوی نے ایک نوٹس ارسال کرنا ہوتا ہے ثالثی کونسل کو کہ بحیثیت زوجہ اور شوہر ہم آپ کو نوٹس ارسال کر رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا ہے کہ اب ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو نوٹس ارسال کر رہے ہیں کہ آپ فردر کارروائی کریں، مزید جو ہے وہ کارروائی آگے کریں، اس کو چلائیں۔ جو وائف ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو طلاق مبارات کا نوٹس سینڈ کر رہی ہوں، آپ مزید کارروائی کرنے کے بعد جب عدت کا پیریڈ گزر جائے تو آپ مجھے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ عنایت کرنا ہے۔ اب اس میں جو اگلا پروسیس ہوتا ہے وہ ثالثی کونسل کا ہوتا ہے کہ ثالثی کونسل نے پھر وہ نوٹس اپنے پاس جب اس کے پاس آتا ہے تو اس نے اگلی کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ بتا دوں کہ طلاق مبارات جو کہ میوچل کنسینٹ کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی ایک فریق کا بھی یہاں پہ کنسینٹ نہیں ہے، اس کی مرضی شامل نہیں ہے، تو پھر طلاق مبارات نہیں ہوگی۔ یعنی کہ فرض کیا اگر عورت کی مرضی شامل نہیں ہے اور شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو سمپل طلاق دینی پڑے گی۔ پھر طلاق کی قسمیں ہیں جو کہ میں نے آلریڈی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے طلاق کے بارے میں، انشاءاللہ پھر بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو شوہر سمپل طلاق دے گا، اگر شوہر رضامند نہیں ہے طلاق دینے پہ اور عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو پھر اس کو کورٹ کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا اور خلا لینی پڑے گی۔ طلاق مبارات میں اگر کسی ایک فریق کی مرضی و رضامندی شامل نہیں ہے تو پھر دو صورتوں میں نے بتا دی،
طلاق مبرات کے لیے دونوں کا کنسرن ہونا لازم و ملزوم ہے، اس میں دونوں کی مرضی شامل ہوگی تبھی ہوگا۔ اب جب نوٹس دے دیا جائے گا تو ثالثی کونسل جو ہے وہ عورت کو کہے گی کہ اب آپ نے 3 ماہ تو نہیں کہیں گی، یعنی کہ 90 دن کا جو عدت کا پیریڈ ہے وہ آپ کو گزارنا پڑے گا۔ خلا کا جو آرڈر ہوتا ہے، خلا لینے کی صورت میں یا طلاق مبرات کا نوٹس دینے کے بعد یہ ریورسیبل آرڈر نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ اس کو شور کہ جی میں نے طلاق مبرات دے دی ہے، اب 2-4 دن گزرنے کے بعد اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ کہ جی نہیں جی میں نے تو دی نہیں، یا میں واپس لینا چاہتا، واپس نہیں لے سکتا۔ اس میں جو چیئرمین ثالثی کونسل ہوتا ہے اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ واپس دے اس نوٹس کو، اس نے آگے فردر کارروائی کرنی ہے انٹل انلیس دونوں پارٹیز اگر جو ہے وہ میوچل کنسنٹ کے تھرو یہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمیں 90 دن سے پہلے اگر ان کو دوبارہ یہ احساس ہوتا ہے نہیں جی ہمیں دوبارہ آپس میں رہنا چاہیے، ہم سے غلطی ہو گئی، تو پھر وہ دوبارہ اپلیکیشن موو کریں گے ثالثی کونسل کو، پھر کارروائی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو نوٹس کو کینسل کر دیا، آپ دوبارہ رہ سکتے ہیں۔ ثالثی کونسل میں نوٹس ارسال ہونے کے بعد اگر شوہر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور اپنی غلطی کا جو ہے وہ اس پہ پچھتاتا ہے کہ نہیں مجھے واپس لینی چاہیے، لیکن جو بیوی ہے جو وائف ہے اس کی مرضی و رضامندی شامل نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ نوٹس اس کی فردر آگے پروسیڈنگ کی جائے گی، نوٹس واپس نہیں ہوگا، آگے کارروائی کی جائے گی، 90 دن کا عدت کا پیریڈ جو ہے وہ گزارا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ دینے کی پابند ہے ثالثی کونسل، اور طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہی دیا جائے گا۔ اب جب طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا تو جیسے میں نے پہلے کہا جی خلا کا آرڈر، طلاق جو مبارات ہے، طلاق مبارات بعد طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے یا طلاق مبارات کا جو آرڈر ہوتا ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ناقابل منسوخ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو سائٹیشن بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں مزید میں ایک بات اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدت کے پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کیا خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ شوہر ادا کرنے کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہاں کی صورت میں ہے، بالکل جو شوہر ہوگا وہ خرچہ نان و نفقہ عدت کے پیریڈ کے دوران ادا کرنے کا پابند ہوگا، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے وہ اس کا بھی خرچہ دینے کا پابند ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر جو بیوی ہے وہ حق مہر چھوڑنا چاہے تو کیا چھوڑ سکتی ہے طلاق مبرات کے تھرو؟ تو بالکل چھوڑ سکتی ہے۔ جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے جو طلاق مبارات ہے اس کو پروناؤنس کرتے وقت یا آپس میں جب بیٹھ کے میاں بیوی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپس میں نہیں رہ سکتے، کیا یہاں پہ اس سٹیج پہ کوئی شرائط طے کی جا سکتی ہیں شوہر اور عورت کی جانب سے، بیوی کی جانب سے؟ تو بالکل طے کی جا سکتی ہیں، اور ان شرائط کے تھرو ہی جو ہے وہ عورت اپنا حق مہر چھوڑ بھی سکتی ہے، حق مہر لے بھی سکتی ہے، اور حق مہر کے علاوہ بھی اگر کوئی ڈیمانڈ رکھنا چاہے تو وہ ڈیمانڈ بھی رکھ سکتی ہے، اور شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے لی تھی آپ وہ دیں تو میں جو ہے وہ ٹھیک ہے رضامند ہوں، یا فلاں چیز آپ کے پینڈنگ ہے جو آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں ریٹرن کرنے کے، آپ وہ ریٹرن کرنے تو میں کر سکتی ہوں۔ یعنی کہ انٹل انلیس یہاں تک کہ الٹیمیٹلی دونوں پارٹیز اگر کسی پوائنٹ پہ آ جاتی ہیں تو اس پوائنٹ کو لے کے طلاق مبرات جو ہے وہ پروناؤنس کی جا سکتی ہے۔ اب جو طلاق کی یہ صورتحال ہے طلاق مبرات کی، یہ طلاق مبرات پروناؤنس کرنے کے بعد جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی ایک فریق اس کو پھر منسوخ نہیں کر سکتا۔ اگر وائف شرمندہ ہوتی ہے بعد میں، یا اس کو اپنی غلطی کا جو ہے وہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے طلاق مبرات نہیں لینی چاہیے تھی، یا میں دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہوں، تو وہ کارروائی کو نہیں روک سکتی ثالثی کونسل کی۔ اگر شوہر کو اپنا پچھتاوا ہوتا ہے اپنی غلطی پہ تو وہ کارروائی کو روک نہیں سکتا، دونوں کے میوچل کنسنٹ کے تھرو یہ روک سکتی ہے، کسی ایک فریق کی مرضی کے ساتھ یہ کارروائی نہیں روک سکتی، اور کارروائی پوری ہونے کے بعد طلاق سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا یا طلاق مبرات کو انڈورس کر لیا جائے گا ثالثی کونسل کے ریکارڈ میں۔ ہمارے اسلام میں 3 طریقہ کار دیے گئے ہیں شادی کو ختم کرنے کے لیے، یا طلاق کے جو کنسیپٹ ہیں اس کو لے کے۔ طلاق سمپل طلاق جو شوہر دیتا ہے، طلاق کی آگے اقسام ہیں، عورت جو خلا لیتی ہے، اور خلا کی بھی اقسام میں بتائی ہوئی ہیں کہ خلا ایک طریقہ کار ہے نکاح کو ختم کرنے کا، نکاح کو فسخ کرنے کا عورت کی جانب سے۔ میں نے 8 گراؤنڈز بتائے ہوئے ہیں کہ اگر عورت کو ان 8 گراؤنڈز میں سے کوئی ایک گراؤنڈ مل جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، تنسیخ کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے۔ اور جو تیسرا طریقہ کار ہے وہ طلاق مبرات کا طریقہ کار ہے کہ طلاق مبرات کے تھرو جو ہے وہ نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے، طلاق پروناؤنس کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو 3 طریقہ کار ہیں، اور کارروائی نہ روکنے کے حوالے سے کہ اگر کوئی ایک فریق بعد میں اپنی غلطی کو پچھتاتا ہے اور کارروائی روکنا چاہتا ہے تو وہ کارروائی نہیں روک سکتا، اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ نے ججمنٹ پڑھ لینی ہے۔ 2010 YLR 1632 2010 YLR 1632 اس میں بات کی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس میں یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ
جب طلاق مبارات کو ایک دفعہ طے کر لیا گیا تو اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا کسی ایک فریق کی مرضی کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ ایک وہ ججمنٹ بھی آپ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے نوٹس حصار کر دیا تو اس نوٹس کو بھی کوئی ایک فریق خامن یا بیوی اس کو منسوخ نہیں کر سکتی نوٹس کو۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 2000 MLD 171 اور 2000 MLD 173 یہ دو ججمنٹس ہیں جو اس حوالے سے ہیں کہ شور نے ایک دفعہ نوٹس ارسال کر دیا یونین کونسل کو، سیاسی کونسل کو، تو پھر اس کے بعد وہ اس نوٹس کو از خود ختم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے پھر دوسرے فریق کا ہونا اور دوسرے فریق کی اجازت کا ہونا بھی لازمی ہے اور سیاسی کونسل کی بھی اجازت کا ہونا لازمی ہے۔ اب ایک دفعہ طلاق مبارات ہو گئی تو کیا طلاق مبارات کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ آپ بتانے جا رہا ہوں۔ اس ججمنٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نوٹس دینے کے بعد جب کارروائی مکمل ہو گئی، 90 دن کا عدت کا پیریڈ مکمل ہو گیا، عورت کو طلاق سرٹیفکیٹ مل گیا، تو اس کے بعد جو خامند ہے وہ طلاق مبارات کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ آپ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اگر یہ پڑھ لی تو آپ کے کافی کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر ایک ججمنٹ اٹھائی اور آپ نے کہا جی یہ میرے سے ملتی جلتی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں اس ایک ججمنٹ کو بھی لے کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اس حوالے سے دو ججمنٹس ہیں کہ طلاق مبارات ہونے کے بعد اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ نے دیکھ لینی ہے۔ ایک تو پہلے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2000 MLD 173 2000 MLD 173 اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ججمنٹ ہے وہ ہے PLJ 1999 1345 PLJ 1999 1345 یہ ججمنٹ ہے، اس کا پیج ہے، تو یہ آپ نے پڑھ لینی ہے، آپ کے کافی کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے طلاق مبارات کو لے کے۔ اب طلاق مبارات کی صورت میں یہ ناقابل منسوخی ہے، اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 2002 MLD 778 2000 MLD 778 یہ آپ نے نکال کے پڑھ لینی ہے، آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ طلاق مبارات کی صورت میں جو عورت ہوتی ہے وہ اپنا حق مہر چھوڑ سکتی ہے، لیکن جو خرچہ نان و نفقہ ہوتا ہے اگر چھوڑ دے تب بھی وہ حق مہر کی حقدار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ PLD 1988 کراچی 602 اس کا پیج ہے، یہ آپ نے نکال کے پڑھ لینی ہے۔ اس میں اگر کوئی عورت جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ وصول کرنے کی خواہش رکھتی ہے اور جو شوہر ہے وہ اس کو خرچہ نان و نفقہ ادا نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے جی کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تو اس حوالے سے یہ ججمنٹ ہے، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ طلاق مبارات کے حوالے سے تو سیاسی کونسل کے پاس اختیار ہے کہ وہ ساری کارروائی کرنے کے بعد طلاق مبارات پروناؤنس کر دے، لیکن اگر جہاں پہ خامند مرتد ہو گیا ہو یا اس نے کوئی بے حرمتی کی ہو تو یہ اسپیسیفک جو دائرہ اختیار سماعت ہے یہ سول کوڈ کو حاصل ہے، یعنی کہ اگر کسی بیوی کا شوہر مرتد ہو گیا ہو خدا نہ خواستہ، یا اس نے قرآنی آیات کی بے حرمتی کی ہو یا صحابہ کی بے حرمتی کی ہو یا نعوذ باللہ ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر جو ہے وہ جو عورت ہوگی وہ متعلقہ کورٹ میں رجوع کر سکتی ہے اور پراپر طریقہ اڈاپٹ کرنے کے بعد شادی ریکارڈ کرنے کے بعد ہی جو ٹرائل کورٹ ہوگی وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو آئی تھنک آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ میں نے آپ کو کافی چیزیں سمجھا دیں اتھارٹیز کے ساتھ، ججمنٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ اسپیسیفک کوشچن پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، اور آپ جو ہے وہ ججمنٹس بھی نکال سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور پڑھا بھی سکتے ہیں کسی وکیل کو یا سمجھنے والے بندے کو۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے اس ججمنٹ کا حوالہ مجھے دینا ہے، میں انشاءاللہ اس ججمنٹ کو مزید بھی جو ہے وہ تفصیلاً ڈسکس کر لوں گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اس کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لازماً مضمون کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے جو ہے وہ جو لا کی گائیڈنس ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے آپ ایسے چینل کو بھی سبسکرائب کریں کہ جو آپ کو ڈیلی بیس پہ اس قسم کی انفارمیشن لازم پرووائڈ کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تبھی آپ کو لا کی گائیڈنس لازمی چاہیے ہو، بلکہ میں اس چینل پہ جو ہے وہ فیملی کیسز کے حوالے سے، فیملی کے یہ جو طریقہ کار ہیں، کئی دفعہ ہمیں کال آتی ہے اور جو نکاح ہوتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم حق مہر آپس میں جو ہے وہ پارٹیز نے طے کر لیا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کون سے کالم میں اس کی انٹری کریں، تو ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ پریشان ہوں تو آپ ایسے چینلز کو سبسکرائب کیا کریں کہ جو اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ قیمتی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں میں سول کے کیسز، ریونیو کے حوالے سے ڈسکشن کرتا ہوں، کرمنل کیسز کے حوالے سے ڈسکشن ہم کرتے ہیں، FBR ٹیکسز، فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر، فیملی پینشن، آرڈنری فیملی پینشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اور جو قیمتی انفارمیشن ہوتی ہے اپ ٹو ڈیٹ
لا جو ہے وہ ہم لازمی شیئر کرتے ہیں، ایس آر اوز ہوتے ہیں جو ڈیلی بیس پہ آرڈر آ رہے ہوتے ہیں، نیوز ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس چینل کے تھرو جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آڈیو یا ویڈیو میں کوئی ایشو ہو، لیکن جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ قیمتی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی جا سکے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کیے دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔